ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ زندگی کے مقصد کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے۔ انہوں نے زندگی کی آسائشوں اور لذتوں کو ترک کر دیا تھا۔ آپ بڑے باحیا، تمام عیبوں سے دور اور اللہ پاک کے ولی تھے۔ حضرت سیدنا عامر رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں سے تھا کہ رات قیام میں گزارتے اور دن روزے کی حالت میں بسر کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عامر رحمۃ اللہ علیہ نے خود پر روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھنا لازم کر رکھا تھا۔ طلوع آفتاب سے لے کر عصر تک مسلسل نماز میں مشغول رہتے۔ جب لوٹتے تو پاؤں اور پنڈلیاں سوجی ہوتی۔ اپنے نفس سے فرماتے، اے نفس، اے برائی کا حکم دینے والے، تجھے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خدا کی قسم میں تجھے مسلسل سرگرم عمل رکھوں گا، حتیٰ کہ بستر بھی تجھ سے اپنا حصہ وصول نہ کر سکے گا، یعنی آرام نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عامر رحمۃ اللہ علیہ وادی سبا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک حبشی عابد عبادت گزار بھی رہتے تھے جو اس ویرانے میں عبادت کرتے رہتے۔ حضرت سیدنا عامر رحمۃ اللہ علیہ وادی کے ایک کونے میں اور وہ عابد دوسرے کونے میں مشغول عبادت ہو گئے۔ 40 دن اور 40 رات تک دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ جب فرض نماز کا وقت ہوتا تو باجماعت نماز ادا کرتے، پھر اپنی اپنی جگہ جا کر نوافل میں مشغول ہو جاتے۔ 40 دن بعد ان حبشی بزرگ رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عامر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اے عامر، کون سی چیز آپ کے لیے باعث ہلاکت ہے؟ فرمایا، مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے خوف کھاؤں۔ ایک بار حضرت سیدنا عامر رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے تو رونے لگے۔ عرض کی گئی، آپ تو بڑے پرہیزگار اور زاہد ہیں، پھر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، میں کیوں نہ روؤں، اور مجھ سے زیادہ رونے کا حقدار کون ہے؟ اللہ پاک کی قسم، میں دنیا کے چھوٹنے پر یا موت کی تلخی کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ سفر لمبا اور زاد راہ کم ہے، یعنی آخرت کا سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے کسی کو خواب میں ندا دیتے سنا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی اللہ پاک سے ملاقات ہوگی، اور جس دن ان کی ملاقات ہوگی اس دن ان کا چہرہ فیس 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ تو گناہوں کو کر معاف اللہ، میری مقبول معذرت فرما، ہونا عطار حشر میں رسوا، بے حساب اس کی مغفرت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ والوں کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ نیک بندے زندگی کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد پرپز پیش نظر رکھتے ہیں، اور وہ ہے اللہ پاک کی عبادت اور اس کی اطاعت، یعنی اللہ پاک کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ ان اللہ والوں کی زندگیاں پھر ہمیشہ اسی مقصد کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں، اور وہ نہ صرف اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ انہیں اس پر انعام بھی ملتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مگر افسوس ہم آخرت کی بجائے دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے منصوبے بناتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم زندگی کے مقصد کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ
ہمیں اس خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، کھلکھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخیں مار کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کا مقصد سمجھ نہ آئے اس کا درست استعمال بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے پاس موٹر سائیکل موٹر بائک ہوگی، کئی ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس گاڑی ہوگی۔ سوچئے گاڑی کیوں بنائی جاتی ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس میں آسانی سے سفر کر سکے اور جلدی سے جلدی اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ گاڑی جب سواری کے قابل نہیں رہتی، تنگ کرنے لگتی ہے، تو اسے بیچ دیا جاتا ہے۔ یعنی جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اگر وہ اس مقصد میں کام آتی ہے تو ہمارے کام کی رہتی ہے، اور جب وہ مقصد سے ہٹ جاتی ہے تب اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قلم کی مثال لے لیجئے، کئی عاشقان رسول اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک وہ لکھتا رہتا ہے۔ جیسے ہی قلم لکھنا بند کر دے، اس کا مقصد ختم ہو جائے تو کوئی اسے سینے سے نہیں لگاتا۔ اسی طرح پاؤں میں جوتے پہنے جاتے ہیں، یہ جوتے پیروں کی زینت تب تک بنے رہتے ہیں جب تک وہ ہمارے لیے آرام دہ ثابت ہوتے ہیں۔ جوتے اس وقت تک استعمال میں رہتے ہیں جب تک وہ ہمارے پیروں کو کیچڑ، دھول، مٹی، کنکر وغیرہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب جوتے یا چپل پرانے ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کو پیروں سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بہت طویل فہرست ہے، ہم زندگی کی مختلف چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں، ہر چیز جب تک اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، جیسے ہی مقصد ختم ہوتا ہے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کبھی ہم بھی غور کریں، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے؟ ہم بھی تو اللہ پاک کی مخلوق ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے۔ جب ساری مخلوق کو بنانے کا مقصد ہے تو حضرت انسان کو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس حسین و جمیل، عقل مند و شعور یافتہ انسان کو بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں نہیں، اس انسان کو بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ چنانچہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ پیارے اسلامی بھائیو، گویا ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی وجہ ہے جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اسی مقصد تخلیق، پرپز آف کریشن کو پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، ترجمہ کنز ایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، زندگی میں بندے کا ہر عمل خالص اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں، یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کریں، یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ زہد اور تقوی اختیار کریں، یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ عاجزی و انکساری کے پیکر بنیں، یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اتباع شریعت کا جذبہ بیدار کریں، یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ دل میں محبت الہی کا بیج بوئیں، یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ تلاوت قرآن کریں، یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ درود پاک پڑھیں، یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ نمازیں پڑھیں، یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم باحیا بنیں اور باحیا رہنے کی کوشش کریں، یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ خود میں اتباع رسول کا جذبہ پیدا کریں، یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم اپنے کردار کو مدنی کردار میں ڈھالیں۔ الغرض یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اسے اللہ پاک کی عبادت اور اس کی اطاعت میں گزاریں۔ کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگی عبادت کرنے کے لیے ملی ہے، بغیر عبادت کے بسر کیے جانے والی زندگی شرمندگی کا باعث ہے۔ وقت کی ناقدری، افسوس صد افسوس، آج حالت عجیب ہو گئی ہے، ہر طرف گناہوں کی بھرمار ہے، مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو فضول کاموں میں مبتلا ہو کر وقت جیسی عظیم اور انمول نعمت کو برباد کرتی نظر آ رہی ہے۔ دنیا کی محبت اور فکر آخرت سے غفلت کے سبب مسلمانوں کی بھاری اکثریت شوق عبادت سے کوسوں دور ہوتی جا رہی ہے۔ آج کا نوجوان قطار میں لگ کر مہنگے داموں ٹکٹ خرید کر ساری رات گناہوں بھرے میوزک پروگرام دیکھنے سننے کو تو تیار ہے،
مگر نماز ادا کرنے کی غرض سے چند منٹ کے لیے مسجد کا رخ کرنے سے کتراتا ہے۔ نئی آنے والی فلم کو دیکھنے کے لیے سینما گھر میں یا موبائل پر کئی گھنٹے برباد کرنے کے لیے تو بہت وقت ہے، مگر علم دین سیکھنے کے لیے 100% اسلامی چینل، مدنی چینل دیکھنے میں نفس و شیطان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ سینکڑوں سطروں پر مشتمل اخبار پڑھ ڈالتے ہیں، مگر انہیں مہینوں قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل نہیں ہوتی۔ کمپیوٹر، موبائل فون کے ذریعے اور نائٹ پیکیجز پر کئی گھنٹے ضائع کر دینے والے کو ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں آنے کی دعوت دی جائے تو گھر کا کوئی ضروری کام یاد آ جاتا ہے۔ دن میں سینکڑوں میسیجز ٹائپ کر کے بھیجنے والوں کو اذان کا جواب دینے کا موقع نہیں مل پاتا۔ کرکٹ، فٹ بال، ہاکی اور دیگر کھیلوں کے لیے ایک تعداد وقت پر گراؤنڈ میں تو پہنچ جاتی ہے، مگر نماز کا ٹائم ان سے ویسٹ ہو جاتا ہے۔ الغرض ایک تعداد ہے جو دنیا کے لیے تو بڑی متحرک و تیز ایکٹیو نظر آتی ہے، مگر آخرت کو بہتر بنانے کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ ذرا سوچئے، نہ جانے کیسے عجیب کاموں میں ہم اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ یہی اوقات اور یہی لمحات ہمیں اپنی آخرت کو بہتر کرنے میں صرف کرنے چاہیے۔ آئیے اپنے وقت کی قدر کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے وقت کے قدردانوں کے کچھ قیمتی ارشادات سنتے ہیں۔ وقت کے قدردانوں کے ارشادات۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم، شرمندہ نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، یہ کام آپ کل پر چھوڑ دیجئے۔ ارشاد فرمایا، میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیوں کر سکوں گا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو، ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کریں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے اس کا بہترین استعمال کریں۔ وقت ایک ایسی شے ہے جو روکنے سے نہیں رکتا، لہذا عقل مند وہی ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے وقت کا درست استعمال کرے۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کل ہر شخص زندگی میں طرح کے منصوبے بناتا رہتا ہے، یعنی پلاننگ کرتا رہتا ہے، جس کو پانے کے لیے اس کی جستجو جاری ہوتی ہے۔ مثلا کوئی طالب علم اسٹوڈنٹ ہو تو اس نے یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ پہلے میٹرک کمپلیٹ کرنا ہے، میٹرک کلیئر کر لینے کے بعد یہ طے کرتا ہے کہ مجھے اعلیٰ تعلیم میں کہاں تک جانا ہے۔ یوں وہ ایک پورا منصوبہ بنا کر پھر اپنے ہدف کی طرف بڑھنے کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی تاجر، بزنس مین جب اپنا بزنس شروع کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ آج ایک دکان ہے، مجھے ایسی محنت کرنی ہے کہ میں اپنی کچھ نئی شاخیں، برانچز بھی کھول سکوں۔ جب اتنی شاخیں کھول لوں گا تو پھر اپنا کارخانہ اور فیکٹری لگا لوں گا۔ جب ایک فیکٹری ہو جائے گی تو پھر اگلے اتنے سالوں میں مجھے 2 فیکٹریاں کرنی ہوں گی۔ یوں ایک بزنس مین اپنے اہداف بناتا رہتا ہے اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے ان کی طرف سفر کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے بیوی بچوں، فیملی کے لیے بھی کچھ منصوبہ سازی، پلاننگ کرتے نظر آتے ہیں کہ میرے بچے ہیں، میں نے انہیں کیا بنانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کیسے ان کی تربیت کرنی ہے، کیسے ان کے مستقبل کو سنوارنا ہے، کیسے انہیں ایک کامیاب انسان بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ الغرض ایک تعداد ہے جس نے کوئی نہ کوئی منصوبہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیے، پلاننگ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو ہم نے اپنی زندگی، اپنے بیوی بچوں اور اپنے کاروبار کے لیے بنائی ہوئی ہے، جبکہ دوسری وہ پلاننگ ہے جس کی طرف دین اور شریعت ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جس کی طرف قرآن اور احادیث رہنمائی کرتے ہیں، اور جو ہمیں اپنے بزرگوں کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ اے کاش کہ ہم کبھی یہ جاننے والے بھی بن جائیں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری۔ اے کاش کہ ہم یہ سمجھنے والے بن جائیں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیوں میں کن مقاصد کو اپنا ہدف بنایا اور ان اہداف کو پانے کے لیے کیسا زبردست منصوبہ بنایا۔ آئیے اپنے اسلاف کے کچھ واقعات سنتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بہت بڑی ولیہ تھیں، بڑی عبادت گزار اور شب بیدار یعنی راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والی خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی عبادت کرنے میں ہی گزار دی تھی۔ ان کا معمول تھا کہ جب رات ہوتی اور سب لوگ سو جاتے تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتی، اے رابعہ، ہو سکتا ہے کہ یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے کہ تجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، لہٰذا اٹھ
اور اپنے رب کریم کی عبادت کر لے تاکہ کل قیامت میں تجھے ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمت کر، سونا مت، جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر۔ یہ کہنے کے بعد آپ اٹھ کھڑی ہوتی اور صبح تک نوافل ادا کرتی رہتی۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیتی تو اپنے آپ کو دوبارہ مخاطب کر کے فرماتی، اے میرے نفس، تجھے مبارک ہو کہ گزشتہ رات تو نے بڑی مشقت اٹھائی، لیکن یاد رکھ کہ یہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اٹھ کر گھر میں ٹہلنا شروع کر دیتی اور ساتھ ساتھ خود سے فرماتی جاتی، رابعہ یہ بھی کوئی نیند ہے، اس کا کیا لطف، اسے چھوڑ دو اور قبر میں مزے سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا۔ آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی، لیکن آنے والی رات میں نیند خوب آئے گی۔ ہمت کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے 50 سال گزار دیے کہ آپ نہ تو کبھی بستر پر دراز ہوئیں اور نہ ہی کبھی تکیے پر سر رکھا، یہاں تک کہ آپ انتقال کر گئیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کی ایک کنیز نے وصال کے 1 سال بعد انہیں خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہیں اور سبز ریشم کا بہترین لباس زیب بدن کیا ہوا ہے اور سبز ریشم کا دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے۔ کنیز کا بیان ہے کہ اللہ پاک کی قسم، میں نے کبھی ایسا خوبصورت لباس نہیں دیکھا جیسا حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے پہنا ہوا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی کا جو دن نصیب ہو جائے اسے غنیمت جاننا چاہیے اور اس میں زندگی کے مقصد حقیقی کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نہیں جانتے کہ آنے والا کل ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کل ہمیں لوگ جناب کہہ کر بلاتے ہیں یا مرحوم کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ آج کاروباری لوگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں جلدی کر لو، سیزن چل رہا ہے، بازار تیز ہے، اس لیے جو کمانا ہے کما لو۔ یعنی یہ بات دماغ میں ہوتی ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور وقت کی یہی تیز رفتاری ہمیں اپنی موت کی منزل کی طرف لیے جا رہی ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے، چنانچہ پارہ 30 سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے آدمی، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا۔ منصوبہ سازی مگر کس لیے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری منصوبہ بندی سوچ و فکر دنیا کے دائرے میں محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ حالانکہ منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا اعمال لے کر جانے ہیں۔ منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ ہمیں نیک اعمال کی کثرت کیسے کرنی ہے۔ منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ آخرت کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں کامیابی کیسے مل سکتی ہے۔ منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ قبر کیسے نور علی نور ہو سکتی ہے۔ منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ جہنم کے ہولناک عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ پل صراط کے لیے بہترین سواری کیا ہو سکتی ہے۔ منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ حساب کتاب سے کیسے جان چھوٹے گی۔ منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ ہم محشر کی سخت دھوپ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ ہم قیامت کی گرمی سے کیسے محفوظ رہ سکیں گے۔ منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ قیامت کی بھوک پیاس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ الغرض، منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ دنیا میں بہترین عمل کر کے جنت کا ابدی گھر کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس، ہم دنیا کی منصوبہ سازیوں میں لگ گئے، دنیا کمانے میں زندگیاں گنوا بیٹھے، مال و دولت کی حرص میں اپنے مقصد حیات کو فراموش کر بیٹھے۔ ذرا سوچئے، کبھی ہم نے آخرت کا نفع پانے کے لیے بھی کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ ہم مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت کس طرح گزار سکتے ہیں؟ کیا اس سوچ پر بھی کبھی عمل کیا ہے؟ ختم قرآن ہم کتنے دنوں میں کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کبھی اس پر بھی عمل کیا ہے؟ 5 نمازیں تو فرض ہیں، ان کے علاوہ تہجد، اوابین اور اشراق و چاشت کی سعادت ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا کبھی اس کا بھی سوچا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل روزے رکھتے، ہم اس سعادت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کبھی خیال کیا ہے؟ اللہ والے کئی راتیں نماز و قیام میں گزار دیتے، کبھی ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہوئی ہے؟ نیکی کی دعوت دینا دین کا بنیادی فریضہ ہے، کیا ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ ہم کس طرح نیکی کی دعوت میں حصہ لے سکتے ہیں؟ تبلیغ دین کے لیے بڑے بڑے سفر کرنا اسلاف کا معمول تھا، اگر ہم مدنی قافلے میں سفر سے محروم ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ جیسے ہی سانسوں کی گنتی مکمل ہوئی، ملک الموت آئیں گے اور پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکے گی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، دل آہ مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا۔ سنت کی طرف لوگوں تم کیوں نہیں آ جاتے؟ کیوں سرد گناہوں کا
بازار نہیں ہوتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم زندگی کا مقصد تب ہی پا سکتے ہیں جب زندگی بلکہ زندگی کے ہر لمحے کی قدر کریں۔ ہم زندگی کا مقصد تب ہی پا سکتے ہیں جب اس فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں۔ ہم زندگی کا مقصد تب ہی پا سکتے ہیں جب سونے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی لمحات کی ناقدری نہ کریں۔ ہم زندگی کا مقصد تب ہی پا سکتے ہیں جب اپنے شب و روز کو فضولیات اور دنیاوی عیش کوشیوں میں ضائع نہ کریں۔ ہم زندگی کا مقصد تبھی پا سکتے ہیں جب ان کاموں کو بجا لانے میں ہرگز سستی کا مظاہرہ نہ کریں جنہیں شریعت نے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہم زندگی کا مقصد تب ہی پا سکتے ہیں جب شریعت کے منع کیے ہوئے کاموں میں اگر مگر چونکہ چنانچہ سے کام لینے کے بجائے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کریں اور انہیں چھوڑ دیں۔ اللہ پاک ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے